ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی صورت جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ ظہر کے وقت جو پڑھتا ہے غیب سے رزق ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ کو سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، آج رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ تو جو بندہ یہ صورت اس لیے پڑھتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے تو اللہ پاک اس کے لیے بند خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ اس کو ہر چیز میں فتح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، جس کام میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آپ بھی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صورت مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ ظہر کے وقت جو پڑھتا ہے غیب سے رزق ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی کو تمام بنی نوع انسان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اسی مہار پر اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے۔ یعنی اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے، پسندیدہ کاموں سے پیار کریں گے، ان کو پسند کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں گے تو اللہ پاک آپ کو عزت، کامیابی، دولت، دنیا کی ہر چیز سے نوازیں گے۔ اور جن چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے تھے، جنہیں ناپسند کرتے تھے، اور آپ بھی ان چیزوں کو ناپسند کریں گے تو اس طرح بھی اللہ پاک آپ کی زندگی کو کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے، آپ کی زندگیوں سے پریشانیوں کو، غموں کو انشاءاللہ دور کر دیں گے، دونوں جہاں میں بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ تو قرآن کی یہ صورت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک سفر میں جا رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، جب اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو کہا، تیری ماں تجھ پر روئے۔ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ عاجزی سے سوال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنی اونٹنی کو دوڑایا اور ان لوگوں سے آگے ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر چلنا چھوڑ دیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں اس حرکت پر میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں نے سوچا مجھے تو خوف تھا کہ میرے بارے میں کچھ وحی نازل ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آیا اور میں نے آپ کو سلام کیا۔ سلام کے جواب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، آج رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا کی تلاوت فرمائی، یعنی قرآن پاک کی یہ سورت سورہ فتح ہے جو 26ویں پارے کی سورت ہے۔ اس سورت کو جو ظہر کی نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ اسے کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اس میں کامیابی ملے گی یعنی فتح ملے گی۔ جو اس سورت کو ایک بار روزانہ پڑھے گا، اللہ اس کا بند رزق کھول دے گا۔ جو اس سورت کو پسند کرے گا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سورت ہے، اس وجہ سے اس سورت کی تلاوت کرے گا تو اللہ اس بندے کے لیے دونوں جہاں کے بند خزانوں کے منہ کھول دے گا، اسے لوگوں میں ہر دل عزیز بنا دے گا، ہر کوئی اس سے عزت کرے گا،
اس سے پیار کرے گا اور اللہ اس کی نسلوں میں سے بھی محتاجی کو، رزق کی تنگی کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس سورت کی ایک بار روزانہ تلاوت لازمی کریں، خاص طور پر نماز ظہر کے وقت انشاءاللہ غیب سے رزق ملے گا، سحر میں بھی جو مقصد ہوگا وہ پورا ہوگا، اس میں کامیابی ملے گی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔